बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मई की 16 तारीख है और मेरा आपसे आज के दिन हफ्ते के रोज़ ये पहला इंटरेक्शन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इस वायरल वीडियो में कराची के सराफा बाज़ार की एक दुकान नज़र आ रही है जहां छापा मारा गया है एफआईए वालों की जानिब से। अभी तक इस सिलसिले में किसी बाज़ाब्ता जगह पर एफआईए की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन एक मुबैना रिएक्शन एफआईए के तर्जुमान का हमारे सामने आ रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो में आप देखिए कि एफआईए वाले इस दुकान पे आते, ये ज्वेलरी शॉप है, और इस पर आने के बाद ये बड़ी तादाद में लोग अब आपको नज़र आ रहे हैं फ्रेम में। दुकान में कोई 7 लोग मौजूद थे पहले, फिर दुकान के अंदर जो एक छोटा सा ऑफिस जैसी जगह है वहाँ से मज़ीद लोग निकल कर आए। जो एफआईए की टीम है उसमें वर्दी वाले भी हैं, उसमें सादा लिबास वाले भी हैं, उसमें खातून भी हैं, और इन लोगों ने आकर नाम क्या है, नाम क्या है, अस्सलाम वालेकुम, फ़ोन रखो। और फिर उसके बाद एक शख्स से नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया, उसको कहा गया तुझे ही तो ढूंढ रहे थे, और पहला थप्पड़ मारा गया। और उसके बाद ये तेरे पास क्या है, तूने क्या लिया है, बैग में क्या है, ये तमाम चीज़ें करते हुए उन्होंने फिर अंदर से एक साहब आए, उनसे बात की, और उसके बाद वो इस शॉप के मालिक बताए जा रहे हैं, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। यानी दाखिल होते ही राइट हैंड पे काउंटर है, और फिर जो सामने काउंटर है उस काउंटर के पीछे 2 नौजवान बच्चे मौजूद हैं, और उनके वालिद बाहर आते हैं, और उन बच्चों के सामने उनके वालिद को मारा गया, थप्पड़ मारे गए हैं। और फिर उसके बाद दुकान पर मौजूद दीगर लोगों पर भी एफआईए वालों ने ठीक ठाक हाथापाई की, उनसे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इनमें से 1-2 लोगों ने खुद धक्के वक्के भी दिए। ये जो खातून हैं, इन खातून ने बड़ा बीच में, चूँकि मर्द लड़ रहे थे, अनईजी हुई, और फिर काउंटर की एक तरफ खुद आ गई। लोगों को उन्होंने डांटा, और फिर उसके बाद मैडम के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ये सब कुछ हुआ। यानी मैडम के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करो, ये अहलकार बता रहे थे, मगर नौजवान बेटों के सामने उनके बाप को मारा जा रहा था, ये किया जा सकता है। बात यह कि इस वीडियो पर पहले ये जान लीजिए कि एफआईए का रिएक्शन क्या है। वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है गुमराह कुन है, एडिटेड है। जितनी वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, इसको ARY ने चलाया भी है, उस वीडियो को अगर आप देखें तो वो वीडियो इनकी एंट्री से दुकान में चीज़ें जमा करना, मारना पीटना, बाहर जाना, वहाँ तक अनकट वीडियो है। सोशल मीडिया पर अनकट वीडियो मौजूद है, तो वो एडिटेड वीडियो नहीं है, उसमें आवाज़ भी साफ सुनाई जा सकती है। कैमरा ज़रा अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है दुकान में, आवाज़ साफ़ है, चेहरे साफ़ हैं, वीडियो साफ़ है। और जब ये चले जाते हैं और इसके बाद फिर मज़ीद चीज़ें हुई होंगी, तो वो भी एफआईए वाले बताएं कि क्या हुआ है। एफआईए वाले कह रहे हैं कि ये स्मगल शुदा चांदी के सिलसिले में छापा मारा गया है, और स्मगलिंग का माल जो है वो पकड़ने निकले थे, और किसी इत्तला पर उन्होंने छापा मारा था। छापे मारे जाते हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो छापे मारते हैं, और ये कार्रवाइयाँ होती हैं, पूरे पाकिस्तान में होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। लेकिन ये जो कुछ किया गया है, ये कैसे किया जा सकता है, किस कानून के तहत किया जा सकता है? आप कानून नाफिज करने वाला इदारा हैं तो कानून पर अमल दरामद तो सबसे पहले आप करेंगे। आप जाएंगे, आपके पास वहाँ कार्रवाई का एक पेपर होगा, कोई वारंट होगा, और उसके बाद आप बताएंगे कि आप क्यों आए हैं। आप वो पेपर दिखाएंगे, अपनी शनाख्त जाहिर करवाएंगे, बताएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। ऐसी जगहों पर जो ख़ास तौर पर ज्वेलरी शॉप वगैरह हैं, यहाँ पर डकैत भी बहुत आते हैं, और हमारे यहाँ जगह जगह वर्दी में वारदातें होती हैं, मुख्तलिफ इदारों की वर्दी में वारदातें होती हैं। हमारे यहाँ तो फ़ौज की वर्दी में जाली मेजर, जाली कर्नल, ये वारदातें अंजाम देते हैं। तो इसीलिए आप अपना तारुफ करवाएंगे, अपनी शनाख्त जाहिर करेंगे। दुनिया भर में होता है, आके अपना कार्ड दिखाते हैं, अपनी आइडेंटिटी जाहिर करते हैं, और उसके बाद बताते हैं क्यों आए हैं। और फिर आने वाले अपनी, चूंकि ये बता चुके होते हैं शनाख्त के बाद कि हम इसलिए आए हैं, तो उस जवाज़ के तहत वो तलाशी लेते हैं। और जो लोग हैं, अगर उनका कोई कानूनी राइट है कि वो किसी की मौजूदगी में कार्रवाई करवाएंगे, तो उसके लिए आप वेट करते हैं। वो अपना वकील बुलाना चाहते हैं, वो उसकी वीडियो खुद रखना चाहते हैं कि आप खुद कुछ ना रख दें, कोई भी इदारा कुछ ना रख दे, तो वो उसकी वीडियो बना सकते हैं, वो उस तमाम चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्ड हुई है, और फिर उसके बाद आप
ان کو اگر گرفتار کرنا ہے، کچھ مال مل جاتا ہے ایسا جو آپ کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے، تو وہ لے کر جائیں گے، ان تمام چیزوں کو، ان ثبوتوں کو عدالت میں پیش کریں گے، ایک چالان عدالت میں پیش کریں گے، اپنے ملزم، ابھی یہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، اپنے ملزم عدالت میں پیش کریں گے، ان کے خلاف ثبوت، ان کے خلاف گواہ، تمام چیزیں اور جو آپ نے کیس پراپرٹی ہے وہ عدالت میں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کیس چلا کر ان کو اگر عدالت سزا دے دے گی، آپ سزا دلوا دیں گے تو وہ مجرم بن جائیں گے، عدالت بتائے گی کہ اب ان کو کیا سزا ملے گی۔ یہ جو کام ہے نا، تجھے ہی تو ڈھونڈ رہے تھے، تھپڑ مارنا اور پھر اس کے بعد باپ کو بیٹوں کے سامنے تھپڑ مارنا، یہ غیر قانونی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کا غیر قانونی کام ہے۔ اور اس ویڈیو میں جتنی نظر آ رہی ہے، ہمارا کام ہی ویڈیوز کا ہے، تو یہ ان کٹ ہے، ان ایڈیٹڈ ہے، اس کو یہ کہنا کہ یہ گمراہ کن ہے غلط ہے۔ یہ جو کیا گیا یہ گمراہ کن ہے دعویٰ، اور یہ جو پوری کارروائی ہے یہ تو غنڈہ گردی ہے۔ ایک خاتون اہلکار کے ساتھ آ گئے، آپ نے آ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، سادہ لباس والے آ گئے اور اس طرح سے کیا گیا۔ یہ جو اسمگل شدہ چاندی کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں میں بار بار وائرل ہوا ہے معاملہ۔ 600 کلو چاندی بتایا جاتا ہے کہ ملک کے ایک حصے سے چلی اور دوسرے حصے تک پہنچتے پہنچتے 200 کلو رہ گئی۔ تو یہ جو 400 کلو بیچ میں غائب ہوا ہے، یہ 400 کلو بیچ میں تاجروں نے غائب کیا ہے، یہ دکانداروں نے غائب کیا ہے۔ یہ 400 کلو بیچ میں کون غائب کر رہا تھا؟ اس میں ممکن ہے کہ کچھ جگہوں پر کہیں غائب بھی ہوئی ہو، لیکن یہ بیچ میں کیسے غائب ہوتی ہے کیا ہمیں نہیں پتا؟ جب کسی کیس میں کوکین پکڑی جاتی ہے تو کوکین پکڑی جاتی ہے 2 کلو، منشیات پکڑی جاتی ہے 40 کلو، اور اس کے بعد جب پیش ہوتی ہے عدالت میں تو وہاں نکلتی ہے 1.5 کلو، وہاں نکلتی ہے 2 کلو۔ کیا ہم نے یہ سب کچھ رپورٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا یہ ہمارے سامنے کی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ابھی گزشتہ کچھ عرصے میں ہمارے ہاں جگہ جگہ جو چھاپے مارے گئے ہیں ان میں شہریوں کے گھروں سے ملنے والی چیزیں، ان کا کیش، ان کی قیمتی اشیاء غائب نہیں ہوتی جب عدالت میں پیش کی جاتی ہیں؟ ڈکی بھائی سے لے کر ایک عام آدمی تک کیا یہ سب کچھ بتایا نہیں جاتا؟ تو یہ سراسر لاقانونیت ہے، اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ یہ کرے تو یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے، کسی بھی طرح سے یہ قانون کے دائرے میں نہیں، تجاوز ہے۔ تو محسن نقوی صاحب صحافی ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کچھ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر ایف آئی اے بھی ان کے انڈر ہے، تو ان سے بار بار سوشل میڈیا پہ درخواست ہو رہی ہے کہ حضور والا یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں یہ سب کچھ بہت بڑھا ہے، جس قدر چھوڑیں گے نہیں والی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، اسی طرح سے لاقانونیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بڑھی ہے، انتہائی درجے کی زیادتی ہے۔ دوسرا، اس ویڈیو میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یہ جو بجٹ آ رہا ہے نا، اور پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے کی ایک نئی قسط لے چکا ہے، اور مزید پاکستان اب آئی ایم ایف کی ہدایات کی روشنی میں بجٹ بنانے جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے آئی ایم ایف کی نئی 11 شرائط عائد کر دی ہیں، اور ان میں کیا کچھ شامل ہے؟ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جائے گا، پاکستان مان گیا ہے۔ اچھا، نیب کی خود مختاری ہوگی، شفافیت میں اضافہ کیا جائے گا، یہ اور دیگر 9 شرائط۔ تو رپورٹ کیا بتاتی ہے؟ آئی ایم ایف نے آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 15,267 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ 15,267 ارب روپے، تو آئندہ مالی سال 430 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگیں گے۔ یہ اب میری اور آپ کی جیبوں سے نکلوانے کے لیے کہیں لیوی لگے گی، کہیں مزید ٹیکس لگیں گے، کہیں سرچارج لگیں گے، اور قیمتیں بڑھیں گی تو یہ ہماری جیبوں سے نکالے جائیں گے۔ اور یہ ہیں 430 ارب روپے کے اضافی ٹیکس، اور 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے۔ 115 ارب روپے کے ٹیکس انفورسمنٹ کے ذریعے جمع کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ آئندہ مالی سال پیٹرولیم لیوی کی مد میں عوام سے 1,727 ارب روپے وصول کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں مسلم لیگ نون مسلسل بڑھا رہی ہے، آئی ایم ایف سے ایگری کیا تھا کہ پیٹرولیم لیوی ہوگی 80 روپے، اس کو یہ لوگ کہاں لے گئے ہیں؟ اور کل رات وہ 5 روپے قیمت کم کرنے کے بعد مسلم لیگ نون والے اطمینان کے ساتھ، مطلب عجیب مطمئن بے شرمی ہے، اطمینان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا ریلیف قیمت میں 5 روپے کم کر دیے۔ یہ لوگ قیمت کو کہاں لے گئے ہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یہی وزیر اعظم جلسوں میں کھڑا ہو کے کپڑے بیچ دوں گا، کپڑے بیچ دوں گا کر رہے تھے، اور اب کہاں لے گئے ایک عام آدمی کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے،
اسٹرکچرل بینچ مارک میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے گا. بھائی بجٹ پارلیمنٹ سے ہی منظور ہوتا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا جو بنیادی چیزیں ان سے. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ٹیکس ریونیو انتظامیہ میں بہتری لانے کے پاکستان کے غیر مشروط کیش ٹرانسفر پروگرام کفالت پروگرام کے سلسلے کو برقرار رکھنا, کرنسی ایکسچینج کی بتدریج خود مختاری دینے کے لیے روڈ میپ کی تیاری اور ریگولیٹری شفافیت میں اضافے کی اہم شرائط بھی شامل ہیں. آپ کا ڈالر مزید مہنگا ہوگا. ہم نے مارکیٹ میں ڈالر پھینکا ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک کے لیے ڈالر اٹھایا ہے. تو یہ تمام کام پہلے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی تھی, اب ہم نے ڈالر اٹھا کے ریزروز بڑھائے ہیں, تو ہم نے قرضے چڑھائے ہیں, یہ نئی پالیسی ہے. اب دیکھیے آپ مزید کیا بتایا جا رہا ہے اس میں کہ توانائی کے شعبے میں گیس اور بجلی کے سالانہ اور ششماہی اضافے کے نوٹیفیکیشن, خصوصی اکنامک زونز کی 2035 تک مراد کا مکمل خاتمہ. ہم اپنے جو مینوفیکچرر سیکٹر ہیں, ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں, ان کی تباہی کے بھی اقدامات کرتے چلے جا رہے ہیں. باہر جب ہمارا مال جائے گا تو مسابقت, کمپٹیٹیو پرائسز ہوتے ہیں, اور حکومتیں جو ہے وہ سہولیات دیتی ہیں تاکہ مال باہر جائے گا, ڈالر اندر آئے گا. لیکن نہیں, یہ بھی نہیں ہو رہا. اور آئی ایم ایف سے آپ پیسے لے رہے ہیں تو آئی ایم ایف جو ہے وہ گلا دبائے گا آپ کا اچھی طرح سے. وفاقی حکومت اور اسلام آباد کے کاروبار ریگولیشن کے لیے پاکستان ریگولیٹری رجسٹری کا قیام ان شرائط میں شامل ہے. یہ ہماری حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ مان لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں تقریر کرتے تھے نا, تو کہتے تھے, ارسطو احسن اقبال صاحب کو کہا جاتا ہے, وہ کہتے تھے قائد اعظم کے پاکستان کو گروی رکھ دیا, علامہ اقبال کے پاکستان کو گروی رکھ دیا, نیازی نے پاکستان کی خود مختاری بیچ دی. اب آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو 4 سال ہو گئے, کیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ کیا کر سکے ہیں؟ مطلب عجیب و غریب مذاق اس قوم کے ساتھ کر دیا آپ لوگوں نے. ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان, یہ کیا ہے آپ لوگوں نے ایک عام آدمی کے ساتھ. ایک عام آدمی جھولی اٹھا کے بد دعائیں دے رہا ہے, منہ بھر کے گالیاں دے رہا ہے. اور اس وقت چونکہ آپ لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے, تو کیمرہ بھی اس عام آدمی تک آپ نہیں بھیج رہے, چینلز کو آپ نے اشتہار کی ہڈی ڈالی ہوئی ہے, اور وہ آپ کی اس حکومت کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کرتے جیسے مائک منہ میں گھسیڑ کے ہوئے تھے نا, مہنگائی ہے, جی رہے ہو, زندہ ہو, کیسے زندہ ہو عمران نیازی کی حکومت میں. اب وہ بھی نہیں ہو رہا. تو مکمل طور پر ایک عام آدمی کو اس حکومت نے اس وقت جہنم اس کی زندگی بنا دی ہے, اس کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اور اس پر دعویٰ یہ کہ ملک ترقی کر رہا ہے, مخالفین سے ملک کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.